بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل عظمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں، اور رمضان شریف کی جو بابرکت گھڑیاں ہیں ان کو آپ وصول کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ یقیناً رمضان شریف میں اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو 70 کے بدلے میں اس کا ثواب ملے گا۔ تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے رمضان شریف میں سب سے پہلے اٹھ کر ہم کیا کرتے ہیں سحری کے حوالے سے، کہ سحری کے کیا برکات ہیں، سحری کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہیں، اور سحری کے اندر دعائیں کیوں پڑھتے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور سحری کیوں کی جاتی ہے۔ اس پر ہم ایک اور حدیث مبارکہ کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی المستغفرین، کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں۔ جو بندہ سحری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ سحری تو ہم اپنے لیے کھاتے ہیں، مطلب ہے کہ اس میں ہماری اپنی ذات کا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی جو انعامات رکھے ہیں، اس کے اندر برکات رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی احسان ہے کہ روزے سے پہلے سحری کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم روزے سے پہلے سحری کرتے ہیں تو سحری کرنے سے دن میں ہمارے جسم کے اندر جو طاقت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، قوت مدافعت اس کے اندر بڑھتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پورے دن میں روزہ رکھنے میں ہمیں جو ہے نا وہ مدد ملتی ہے، پیاس بھی کم لگتی ہے۔ اگر ہم سحری نہ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دن کا جو روزہ ہے وہ بڑا مشکل ہوتا۔ ہمارا دن کا جو روزہ ہے پھر اس کے اندر ایسا ہوتا، ہمیں پیاس بھی لگتی، ہمیں بھوک بھی لگتی، اور ہمیں بڑا مشکل ہوتا ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرما دی اس کے اوپر کہ سحری ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اب پیٹ اپنا بھرتے ہیں، پانی خود پیتے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھ دیا۔ تو اسی طرح سے یہ فرمایا کہ ایک حدیث مبارکہ میں، ایک حدیث مبارکہ ہے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ کہتے ہیں کہ 17 صحابہ سے آپ نے یہ حدیث سے نقل کی ہیں کہ سحری جو کھانی ہے وہ سحری جو ہے یہ مستحب ہے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح آپ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے جو روزے ہیں ان میں جو فرق ہے وہ سحری کا ہے۔ وہ لوگ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کھاتے ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کے اندر برکت رکھی ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں کھا سکتے، سحری زیادہ کھانا کھانے کی اگر آپ کو وہ نہیں ہے، طلب نہیں ہے، تو آپ ایک کھجور کھا لیں، ایک گھونٹ پانی کا پی لیں، یا جو بھی آپ کی طبیعت کرتی ہے وہ کر لیا کریں، ایک سنت اس سے پوری ہوگی۔ اور جب سنت کا بھی ثواب ملے گا، اور دن میں آپ کے جسم میں، پورے جسم میں جو ہے نا وہ سحری کھانے کی وجہ سے پورے جسم میں طاقت رہے گی۔ اور اسی طرح سے ایک اور صحابی عبداللہ بن عارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک وہ نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک دن میں حاضر ہوا تو آپ سحری جو ہے وہ نوش فرما رہے تھے، یعنی آپ سحری کر رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس برکت کی چیز ہے، کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی، اس کو مت چھوڑنا۔ تو اسی طرح متعدد روایات کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آپ سحری کے اندر کو چھہارا وہ کھا لیں، گھونٹ پانی کا پی لیں۔ تو اسی طرح یعنی جو چیز آپ کو آئے تو اس کو آپ مطلب ایک سحری کے اندر کھا سکتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کا بھی اندازہ لگا لیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ کتنے شوق سے سحری میں اٹھتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے، اور ہم بھی بچپن میں ایسے کہ ضد کیا کرتے تھے، اگر سحری کو صبح نہ اٹھاتے تو ہم دن میں مطلب کھانا پینا بند کر دیتے تھے۔ یہ بچوں کے اندر ایک فطرتی ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اس دور کے اندر بچے کیا کرتے ہیں کہ رات کو وہ جاگتے رہتے ہیں، مطلب ہے کہ اس سحری کی وجہ سے کہ ہم صبح سحری کر کے سوئیں گے، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، پھر سحری کر کے صبح پھر وہ سو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ رات کو ویسے جاگ کر ضائع کریں گے تو اس میں آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ اجر آپ کو تب ملے گا آپ رات کو جاگیں اور جاگ کر آپ تلاوت کریں، اور علمی مطلب مذاکرہ کریں علمی، اور تسبیحات پڑھیں، اور تہجد کی نماز پڑھیں، اور کثرت سے تلاوت کریں، تو تب آپ کو رات کا جاگنے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے ایسا کیا کہ رات کو آپ جاگے تھوڑی دیر کے لیے، آپ نے کھانا کھا کر سو گئے، اور سونے کے بعد آپ نے نماز بھی نہیں پڑھی، تو پھر اس سحری کا فائدہ بھی آپ کو نہیں ہوگا۔ کریں ایسا، آپ سحری کر کے نماز پڑھ کے پھر سوئیں، اور سحری کے لیے دعا بھی پڑھیں گے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سحری کے اندر برکت بھی ہوگی، اور پورا دن جب آپ روزہ رکھیں گے تو روزے میں آپ کی وہ سحری مددگار ثابت ہوگی، اور سنت کے اوپر بھی عمل ہوگا۔ تو جس طرح نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان جو روزہ کفار کے وہ سحری کا ہے، تو سحری برکت والی چیز ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو تلقین فرمائی کہ سحری کیا کرو۔ تو اس طرح جو سحری کی صبح گھڑی ہوتی ہے وہ یقیناً ایک تہجد کی گھڑی ہوتی ہے، اور اس وقت بندہ جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو جب آپ لوگ سحری کریں تو پوری امت کے لیے، پوری امت کو جو ہے نا دعا میں یاد رکھیں، اپنے لیے سب کے لیے دعائیں کریں، اور ہر سحری کو یہ سمجھیں کہ آپ کی یہ اس رمضان میں شاید کہ وہ آخری سحری ہو، تو پھر انشاءاللہ یقیناً آپ کو سحری کے اندر بھی سکون آئے گا، لذت آئے گی، اور سحری کرنے میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ویورز، آپ اگر پہلی ہمارے اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور بیل کا بٹن اس کو بھی پریس کر دیجیے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔